بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم عاد کا ذکر قرآن مجید میں ایک سابقہ قوم کے طور پر کیا گیا ہے جو اپنے کفر، ظلم اور سرکشی کے باعث اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک طاقتور اور خوشحال قوم تھی جو عرب کے علاقے احقاف میں آباد تھی۔ یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی جو ان کے نبی تھے۔ قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور قدرت عطا کی تھی۔ یہ لوگ جسمانی طور پر بھی بہت زیادہ مضبوط تھے اور انہوں نے بڑے بڑے محلات اور عمارتیں تعمیر کی ہوئی تھیں۔ ان کی خوشحالی اور طاقت نے انہیں غرور و تکبر میں مبتلا کر دیا تھا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول چکے تھے۔ وہ بت پرستی میں ملوث تھے اور حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور انہیں بتوں کی پوجا چھوڑنے کا حکم دیا۔ آپ نے انہیں بہت سمجھایا کہ بتوں کی پوجا چھوڑ دیں اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ انہوں نے قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور انہیں اس کی نافرمانی سے باز رہنے کی تاکید کی۔ قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلایا اور ان پر ایمان لانے سے بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا کہ وہ ان سے بہتر ہیں اور کسی عذاب کا شکار نہیں ہوں گے، اور انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنے جیسا انسان ہونے کا طعنہ دیا اور کہا کہ وہ آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ ان کے غرور اور تکبر نے انہیں حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے روک دیا۔ جب قوم عاد اپنی سرکشی اور نافرمانی سے باز نہ آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد پر آنے والے عذاب کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک سخت طوفانی ہوا بھیجی جو سب کچھ تباہ کر گئی۔ اس ہوا نے قوم عاد کے لوگوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا اور وہ یوں مر گئے جیسے کھجور کے سوکھے ہوئے درخت ہوں۔ اور عاد کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جبکہ ان پر ہم نے ایک سخت اور تیز آندھی بھیجی۔ قوم عاد اپنی سرکشی، تکبر اور غرور اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے باعث مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئی۔ ان کا عبرتناک انجام ان تمام لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں۔ قوم عاد کی تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت، دولت اور خوشحالی اللہ تبارک و تعالیٰ کی
نافرمانی کے ساتھ بے معنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان لوگوں پر ضرور نازل ہوتا ہے جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں۔ قوم عاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا جو ایک بہت ہی تیز اور سرد ہوا کی صورت میں تھا۔ یہ ہوا کئی دنوں تک چلتی رہی، جس سے قوم عاد کی عمارتیں، درخت اور دیگر چیزیں تباہ ہو گئیں اور آخرکار قوم عاد کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ قوم عاد پر جو عذاب آیا وہ اریحہ یعنی جس کا معنی سخت ہوا تھا۔ یہ ہوا 8 دن اور 9 راتیں مسلسل چلتی رہی۔ اس ہوا نے قوم عاد کے مادی وسائل، عمارتیں اور اشیاء کو تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ یہ ہوا ان کے جسموں کو بھی نقصان پہنچا کر انہیں ہلاک کر دیا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر سورۃ الحاقہ اور سورۃ الفجر میں ملتا ہے، جہاں قوم عاد کے ناپاک اعمال اور ان کے انکار کی وجہ سے اللہ کی سزا کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔